آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دعا ایسی ہے جس کو پڑھ کے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ گناہ سمندر سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر کچھ صحابی آ گئے اور انہوں نے بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اتنے مالدار بھی نہیں ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں ایسے خرچ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہم تو اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے، اتنا مال نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو کہا کہ اگر تم امیروں کی طرح نیکیاں کمانا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو اور تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں، تو تم 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھنا، 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھنا، اور آخر میں پڑھنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تم بس یہ کلام پڑھنا، اور چاہے تمہارے گناہ سمندر سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نیکیاں بالکل ایسے ہی لکھیں گے جس طرح کوئی مالدار شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے کماتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں نا جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر مشکلات بہت زیادہ ہیں، ان کی اب بس ہو گئی ہے، ان سے اب صبر نہیں ہوتا۔ پر صبر کی انتہا کیا ہے؟ میں بتاؤں، صبر کی انتہا یہ ہے کہ جس انسان کے لیے یہ ساری کائنات بنی، ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد کو چھین لیا گیا، وہ یتیم پیدا ہوا۔ وہ بچہ جب 6 سال کا ہوا تو ان کی والدہ کو بھی ان سے چھین لیا گیا۔ 8 سال کی عمر میں ان کے دادا جو ان سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور وہ جب بڑے ہوئے ان کو پتہ چلا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان پر سب سے پہلے یقین کرنے والی ان کی بیوی حضرت خدیجہ، جنہوں نے ان پر تب یقین کیا جب ان پر کوئی یقین کرنے والا نہیں تھا، ان کو اس دنیا سے اٹھا لیا گیا۔ وہ انسان جس کے لیے دنیا بنی، وہ انسان اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر فاقے کھاٹا کرتا تھا۔ صبر کی انتہا یہ ہے کہ کفار نے اتنے پتھر مارے کہ جسم خون و خون ہو گیا، سر سے پیر تک خون سے بھر گیا، جن کی زندگی کے اندر ان کے سارے بیٹوں کا انتقال ہو گیا، جن کو ان کی زندگی کے اندر یہ فرشتوں نے بتایا کہ ان کی نسل کے ساتھ کیا کریں گے یہ لوگ، جن کو یہ پتا تھا کہ ان کے حسن ان کے حسین کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ سب جاننے کے باوجود صحابہ یہ کہتے کہ ہم نے آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتا کوئی چہرہ نہیں دیکھا۔ صحابہ کہتے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شکر ادا کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میری شادی ہوئی نا تو گھر میں کام کی ذمہ داریاں بڑھ گئی، کیونکہ گھر کا ہر کام میں کرتی تھی، آٹے کو چکی میں پیسنا، گھر کی صفائی کرنا، گھر کے سارے کام کرنا، سارے کام میں کرتی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ ایک دفعہ نا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی، اور میں نے ان کو بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ایک کام والی رکھ لوں جو میرے لیے آسانی کرے کام کے اندر، کیونکہ میرے کام کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور مجھے کہا کہ فاطمہ، کیا تمہیں میں کوئی چیز ایسی نہ دوں جو کہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہو؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ جی بابا بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، تم سونے سے پہلے نا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے سویا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے ایک غلام سے بہتر ہے۔ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں نے اپنے بابا کی یہ بات ایک خزانے کی طرح سنبھال لی، اور میں ہر رات کو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے سویا کرتی تھی، اور بے شک میرے لیے یہ بہتر ثابت ہوا، کیونکہ جب بھی میں سویا کرتی تھی تو میں پرسکون ہو جاتی تھی، اور جب میں اٹھتی تھی تو میرا جسم کسی قسم کی کوئی کمزوری محسوس نہیں کرتا تھا، اور مجھے میرا کام بوجھ نہیں لگتا تھا۔ تو یہ عادت بنا لیں کہ ہر رات کو سونے سے پہلے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے سویا کریں۔ کسی کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کس چیز کا گناہ زیادہ ہے، روزہ توڑنے کا یا کسی کا دل توڑنے کا۔ ایک بڑے دیندار بزرگ جن کا نام منصور تھا کہتے ہیں کہ میں نے رمضان سے پہلے نا کچھ نفلی روزے رکھے ہوئے تھے، اور کہتے ہیں کہ میں مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کوڑے کے اندر سے نا کھانا اٹھا کے کھا رہے تھے، اور ان کو لیپر کی بیماری تھی۔ اس دور کے اندر اگر کسی کو لیپر کی بیماری ہوا کرتی تھی، لوگ اس سے دور رہا کرتے تھے، ان کے قریب نہیں جاتے تھے۔ تو ان میں سے کسی ایک نے ان بزرگوں کو کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا پسند کریں گے، ہماری دعوت قبول کریں گے؟ تو ان بزرگوں نے کہا کہ کیا پکی بات ہے، میں تم لوگوں کے اوپر کہیں بوجھ تو نہیں بن جاؤں گا؟ تو اس دعوت دینے والے شخص نے اس بات کی تسلی دی کہ ہمارے لیے تو یہ فخر کی بات ہے کہ آپ جیسا نیک شخص، آپ جیسا اتنا مشہور شخص ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے گا۔ تو ان بزرگوں نے اس کی دعوت قبول کر لی اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تو اس دعوت دینے والے شخص نے کہا کہ کیا آپ کو ہم سے خوف نہیں آ رہا؟
کیونکہ یہاں سے جو شخص جاتا ہے نا، چاہے وہ مسجد کا امام ہی کیوں نہ ہو، ہم جب اس کو کھانے پہ بلاتے ہیں، اس کو اپنی روٹی دیتے ہیں، تو وہ ہماری دعوت کبھی قبول نہیں کرتا۔ تو بزرگوں نے ان کو کہا کہ ان کا تو روزہ ہوتا ہوگا نا۔ تو اس دعوت دینے والی شخص نے کہا کہ آپ تو اتنے دیندار شخص ہیں، آپ تو ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، تو کیا آپ کا روزہ نہیں ہے آج؟ تو بزرگوں نے ان کو کہا کہ میں تو اللہ سے پیار کرتا ہوں، لیکن آج مجھے شرف حاصل ہوا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں۔ تو یہ بات سن کے وہ شخص مسکرانے لگ پڑا اور سب نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد اذان ہوگی، وہ بزرگ اٹھ پڑے اور سب سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دے، میں جانا چاہتا ہوں۔ تو ان سب دعوت دینے والوں نے بڑی خوشی کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کیا کہ آج آپ نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، ہم تو بڑے خوش ہیں۔ تو یہ بات سننے کے بعد وہ بزرگ مسجد چلے گئے، نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج موقع دیا میرے روزے کو قبول کرنا۔ تو مسجد کے اندر کچھ عالم اور بھی تھے جنہوں نے یہ بات سن لی اور انہوں نے بولا کہ آج تو ہم نے تمہیں کھانا کھاتے ہوئے دیکھا، تم ادھر دعا کے اندر کہہ رہے ہو کہ اللہ تمہارا روزہ قبول کرے، تم تو منافق ہو۔ ہم نے تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تم وہاں پہ کھانا کھا رہے تھے، تم سے بڑا تو کوئی منافق ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد وہ بزرگ ان عالموں کی طرف مڑے اور کہا کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے شاید روزہ توڑ دیا لیکن میں نے کسی کا دل نہیں توڑا۔ تم بتاؤ مجھے اللہ تعالیٰ کون سی غلطی پر معاف نہ کرتا، روزہ توڑنے کے اوپر یا اس انسان کا دل توڑنے پر جس نے مجھے اتنی چاہت سے بلایا تھا؟ میں اگر اس کو انکار کر دیتا تو کیا اس کا دل نہ ٹوٹتا؟ میں کسی کا دل توڑ کے روزے حشر اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوتا؟ تو تم مجھے بتاؤ کہ اللہ کس چیز کی معافی دے دے گا، روزہ توڑنے کی یا کسی کا دل توڑنے کی؟ پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر گناہ کی معافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے کسی گناہ کو معاف کرنا، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ایسے انسان کو معاف نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو خدا مانے۔ ایک دفعہ نا بغداد کی ایک عورت آ گئی اور اس نے آ کے بولا کہ آپ کو پتہ ہے میں بغداد کی سب سے خوبصورت عورت ہوں، لیکن پھر بھی میرا خاوند دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ جب غوث اعظم نے اس کی بات سنی نا تو ایک زور کی چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ان کو ہوش آیا، ان کے ارد گرد لوگ جمع ہوئے، انہوں نے بولا کہ آپ کے پاس ایک عورت آئی تھی، اس نے آ کے آپ کو اپنا مسئلہ کیا بتایا، آپ تو بے ہوش ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے اس کی بات نہیں سنی؟ وہ کہہ رہی تھی کہ میں بغداد کی سب سے خوبصورت عورت ہوں، لیکن پھر بھی میرا خاوند دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے۔ بتاؤ کہ وہ حسن اس کا اپنا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا؟ تو سب نے بولا کہ عطا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا۔ تو کہنے لگے کہ اگر ایک انسان کو اپنے عطائی حسن کے اوپر اتنا مان ہے کہ وہ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا، تو وہ اللہ اپنے ساتھ کسی کو کیسے شریک دیکھ سکتا ہے؟ وہ شرک کو کیسے معاف کر سکتا ہے؟